اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو اللہ تعالی کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اور پوری کائنات کے ساتھ درست تعلق قائم کرنا سکھاتا ہے۔ لفظ اسلام عربی زبان کے لفظ سلم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اطاعت، فرمان برداری اور سلامتی۔ اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مرضی کے تابع کر دے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی اللہ تعالی کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل بھیجے، جن میں آخری نبی حضرت محمد ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، جو دن میں 5 وقت ادا کی جاتی ہے اور انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ تیسرا رکن زکوہ ہے، جو مال کی ایک خاص مقدار پر ادا کی جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے، جو دن میں ایک مخصوص وقت پر رکھا جاتا ہے۔ پانچواں رکن حج ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک بار ادا کرنے کا حکم ہے۔ رکن زکوہ ہے، جس کے ذریعے مالدار لوگ اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ چوتھا رکن روزہ ہے، جو رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے اور صبر، تقوی اور خود احتسابی کی تربیت دیتا ہے۔ پانچواں رکن حج ہے، جو صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل اخلاقی نظام بھی ہے۔ اسلام سچائی، عدل، امانت، صبر، رحم، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں انسانوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے، خواہ وہ والدین ہوں، پڑوسی ہوں، یتیم ہوں یا معاشرے کے کمزور افراد۔ حتیٰ کہ جانوروں اور ماحول کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام عورت کو عزت، وقار اور حقوق عطا کرتا ہے۔ ماں کو جنت کا درجہ دیا گیا ہے، بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے اور بیوی کو شریک حیات کا مقام حاصل ہے۔ اسلام میں زبردستی، ظلم اور ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مختصراً، اسلام امن، محبت، عدل اور ہدایت کا دین ہے۔ اگر اس کی حقیقی تعلیمات کو سمجھا اور اپنایا جائے تو فرد بھی سنور جاتا ہے اور معاشرہ بھی۔ اسلام انسان کو اللہ کا بندہ اور انسانوں کا خیر خواہ بننے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی اس دین کا اصل پیغام ہے۔